ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اما بعد برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی گھناؤنی اور ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر برہنہ آسمائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منزلہ تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے دل سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم مظلوم و بے قصور کفری کا پرستوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سے سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمارا حکم مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور کرے تو کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کا نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ عالم یہ مولانا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب کسی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے، اور لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ شاعر کہتا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ اور ہے یہی تاریخ کی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من جان مانگے سب کچھ دے دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاؤ جلال دے دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کے ظلم و زیادتی کی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پہ تفریحی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے سر عبدالعزیز میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور جذبۂ بیگرہ سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کے جنزیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے تین مراحل اور دشوار گزار گھاٹیوں اور دیواروں سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ تاریخ المراد باب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چل نہ سکتے تھے اگر جل میں آ جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے اگر جل میں آ جاتے تھے، پاؤں سیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لگ جاتے تھے۔ برابران ملت وہ ٹیپو سلطان کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برف کی طرح دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیگار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئی۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ برام ہندوستان کے پرپیچ بھیانک جنگ آزادی میں شاہ راہ بنانے کے غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، میں غداروں سے کہتا ہوں، اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہمیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی قدر پہ نہ اتارا خدا تم بھی نہیں۔ آپ بڑا بتائے
وہ حاکم بنے نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی تنظیم سے چھڑانے، آزاد کرانے اور ہندوستان میں مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرست انگریزوں کو بھی مونگی کھانی پڑے گی اور اپنے آگے سے سب کا دوست ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کرو، اپنے ہوش کا ذرہ پال لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، اس لیے کہ دشمن اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس دی ہے۔ آج ہتھیاروں نے تمہیں ہندوستان سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پہ فوجیں جمع کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کا سامان نہیں کیا تو یاد رکھو بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوگے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح دلی کی طرح ڈاکی جاؤ گے۔ آپ لوگوں کا کوئی حسن حال نہ ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑو کہ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے اے بارے ہم تمام مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اس لیے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔